شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے تو منہ موڑ لیتے اور کہتے یہ تو پرانا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، حالانکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں جن میں عبرت ہے، کامل حکمت سے بھرپور باتیں، لیکن تنبیہات ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں۔ بس اے نبی ان سے منہ پھیر لیں، جس دن پکارنے والا ایک ہولناک چیز کی طرف پکارے گا۔ وہ لوگ قبروں سے نکل کر یوں دوڑیں گے جیسے وہ کسی نشان کی طرف بھاگ رہے ہوں، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا، اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا۔ بس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، پس تو میری مدد فرما۔ پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ، اور ہم نے زمین کے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی آپس میں مل گئے ایک کام کے لیے جو مقرر کیا گیا تھا۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی، جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، بطور بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور یقیناً ہم نے اسے نشانی بنا دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات کا انجام۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قوم عاد نے بھی جھٹلایا، تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات کا انجام۔ بے شک ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی جس میں بدبختی کا دن تھا، جو ان پر مسلسل مسلط رہی۔ وہ لوگوں کو اس طرح اٹھا کر پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات کا انجام۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قوم سمود نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا، تو کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے ایک انسان کی پیروی کریں؟ تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہمارے درمیان اسی پر وحی نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت جلد وہ جان لیں گے کل کو کون جھوٹا اور گھمنڈی ہے۔ اے صالح، ہم ان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں آزمائش کے طور پر، لہٰذا ان کو چھوڑ دو کہ وہ اونٹنی کھائے اللہ کی زمین میں اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں، ورنہ انہیں ایک بڑا عذاب پکڑ لے گا۔ اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے، ہر ایک کے لیے مقرر دن کی باری ہے۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو جھٹلایا، اور اس نے اونٹنی کو مار کر ہلاک کر دیا۔ تو دیکھو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات کا انجام۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، تو وہ پہاڑ والے خشک گھاس کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قوم لوط نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا۔ ہم نے ان پر پتھروں والی آندھی بھیجی، سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہم نے صبح سویرے بچا لیا۔ ہم نے انہیں اپنی رحمت کے طفیل نجات دی، یہ ان لوگوں میں سے تھے جو نیک عمل کرتے تھے۔ اور لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، لیکن وہ تنبیہات پر شک ہی کرتے رہے، اور انہوں نے اس سے مہمانوں کو گمراہ کرنا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ پس چکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات کا انجام۔ اور صبح ہوتے ہی انہیں ایک دائمی عذاب نے آ پکڑا، تو چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا انجام۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور قوم فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئیں، انہوں نے ہماری ساری نشانیاں جھٹلائیں، تو ہم نے انہیں ایک زبردست غالب اور طاقتور کی گرفت میں لے لیا۔ کیا تمہارے یہ کفار بہتر ہیں یا وہ لوگ جنہیں ہم نے پہلے ہلاک کیا، یا ان کے لیے کوئی معافی نامہ ہے کتابوں میں؟ کیا یہ کہتے ہیں ہم بہت طاقتور جماعت ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کریں گے؟ عن قریب ان کی جماعت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ قیامت ہی ان کا وعدہ ہے، اور قیامت سخت اور بہت زیادہ تلخ ہے۔ بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں آگ پر منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، کہا جائے گا چکھو جہنم کی تپش کو۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے تقدیر سے پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، جیسے آنکھ جھپکنے کی دیر ہو۔ اور بے شک ہم تمہارے جیسے بہتوں کو ہلاک کر چکے ہیں،
تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اور جو کچھ انہوں نے کہا سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہر چھوٹا بڑا عمل شمار کیا ہوا ہے۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچائی کے مقام میں غالب بادشاہ کے پاس۔